أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ کہیں مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور محفوظ رکھیں اپنی شرم گاہیں، اور وہ بات زیادہ ستھری ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ فروجہن ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ پورے باخبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل، اور کہیں مومن عورتوں سے نیچی رکھیں اپنی نظریں۔ جہاں مردوں کا حکم وہاں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ مومن عورتوں سے نیچی رکھیں اپنی نظریں اور محفوظ رکھیں اپنی شرم گاہیں، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیبائش، اور مگر جو کھلی رہتی ہے اس میں ہے، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیبائش مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپوں کے اپنے شوہروں کے، یا اپنے بیٹوں کے اپنے شوہروں کے، یا اپنے بھائیوں کے یا بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے یا بیٹوں اور اپنی بہنوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا نوکروں کے جو نہیں خواہش رکھنے والے مردوں میں سے، او الطفل الذین، یا ان بچوں کے جو لم یظہروا نہیں واقف ہوئے، علی عورات النساء پردے کی باتوں سے عورتوں کے، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ پٹخیں اپنے پیر، لیعلم تاکہ جان لی جائے، ما یخفینا جو چھپاتی ہیں وہ، من زینتہن اپنی زیبائش سے، وتوبوا الی اللہ، اور توجہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سبھی، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے۔ نظریں نیچی رکھو سے مراد کیا ہے؟ آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ ستھری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پھر عورتوں کے لیے کیا حکم آیا ہے؟ عورتوں کے لیے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور یا عورت کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لے۔ ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لے، اور یہ پہلی نظر معاف ہے، مگر دوبارہ ارادے سے اس کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ، حفاظت رکھیں. یہ نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ ہے، یعنی بد نظری سے بچو گے تو برے کاموں سے بچو گے. یہ عام حکم ہے عورتوں کا. ہاں، اور آپ مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ وہی حکم ہے جو مردوں کو دیا تھا، اور عورتیں اگرچہ احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، مگر ان کو یہ حکم دو وجہ سے دیا گیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے. عورتیں برقعے میں آزاد ہیں، جس کو چاہیں وہ دیکھیں، بلکہ آگے اور بھی احکام عورتوں کے دینے ہیں، جو احکام پھر وہ اپنی زیبائش ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلی رہتی ہے. زیبائش ہر قسم کی خلقی اور کسی آرائش اور خواہ جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی امور سے متعلق ہو، عورتوں کو کسی قسم کی زیبائش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. الا ما ظہر منہا سے مراد ہتھیلیوں سے ہے. آثار میں چہرے ہتھیلیوں سے آئی ہے. فقہاء نے پیروں کو ان کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے، وہ اگرچہ محرم ہو، وہ اگرچہ شوہر ہو، سب کے سامنے یہی 3 اعضاء اور ان میں سے پہنا جانے والا زیور کھلا رہے، باقی تمام بدن کپڑوں میں چھپا رہے. تیسرا حکم ہے کہ وہ اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ باقی بدن چھپا رہے بلکہ سینے کا ابھار بھی نظر نہ آئے، اس پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. جاننا چاہیے کہ چہرہ عشق آفریں ہے، اور عورت کی چھاتی کا ابھار اور مرد و زن کے بدن کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی. اس نے کہا، آپ کی ماں کے سیرین بہت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بردباری اختیار کی. جواب دیا، میرے ابا کو میری امی ارے یار کیا ہو گیا. پھر کہہ رہے ہیں اپنی محرم عورتوں کے سامنے پاجامہ نہ پہنے، اگر پہنے تو اوپر گھٹنوں تک کرتا بھی پہنے، تاکہ حکم یہی ہے کہ اپنی محرم عورتوں کے سامنے بھی کپڑے نہیں پہننا چاہیے. پھر یہاں دے رہے ہیں آپ کا، شوہر سے کسی عضو کا پردہ نہیں ہے مگر اس کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا چاہیے، ہے نا. چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں کھلے رہیں، باقی بدن چھپا رہے. پھر بول رہے ہیں یہاں پہ کہ شوہر، یہ حجاب میں تخفیف کا حکم شوہر والی عورت کے لیے ہے، کنواری اور بیوہ عورت کے لیے نہیں ہے. انہیں بہرحال پردہ نشی رہنا چاہیے. پھر شوہر والی عورت کے لیے بھی تخفیف اس صورت میں ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود ہو، لمبے سفر میں گیا نہ ہو. جس عورت کا شوہر لمبے سفر میں گیا ہو، اس کے پاس غیر محرم کے لیے تنہائی میں جانا جائز نہیں، کیونکہ جب شوہر گھر میں موجود نہیں تو عورت کی طبیعت پرجوش ہوگی. پھر جب فرمایا کہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان حائل ہوتا ہے اور فتنہ پیش آتا ہے. یا اپنے باپوں کے سامنے یا دادا نانا بھی اس میں شامل ہے. کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ فتنہ پیش آتا ہے، دیر نہیں لگتی. یا اپنے باپوں کے سامنے، دادا نانا بھی اس میں شامل ہیں. یا اپنے خسروں کے سامنے، خسر کے باپ دادا بھی اس میں شامل ہیں. یا اپنے بیٹوں کے سامنے، خواہ وہ موجودہ شوہر کے بیٹے ہو یا سابقہ شوہر کے. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. شوہروں جمع اس لیے لائے ہیں کہ موجودہ شوہر کا دوسری بیوی سے لڑکا اور سابقہ شوہروں کے دوسری بیوی سے لڑکے بھی اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، یا اپنی خواتین کے سامنے، یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے، یا ان کے سامنے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا اپنی مملوکہ باندیوں کے سامنے اگرچہ وہ باندیاں غیر مسلم ہوں. پھر فرمایا اگرچہ عام ہے اس کا کہ اس لیے باندیوں کے خاص ہے، یا مردوں میں سے نوکروں کے سامنے جو خواہش نہ رکھتے ہوں، اور
کھیت باغ وغیرہ میں کام کرنے والے مستقل نوکر جن کو عقل کم ہونے کی وجہ سے یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ غرض نہ رہتی ہو، یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہے، یعنی بچے خواہ کیسے ہی ہوں۔ پھر کہہ رہا ہے ان 12 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہنا سہنا اور چچا ماموں اگرچہ محرم ہے مگر ان کے ساتھ ہر وقت رہنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں کے درمیان عورتوں کا سلیقہ رہنا چاہیے، اپنا سارا جسم چھپائے رکھیں، صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر کھلے رکھیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے پیر نہ پٹخیں، اس زیبائش کا پتہ چل جائے کہ وہ جو چھپاتے ہیں، یعنی وہ زیور جو کپڑوں کے نیچے ہے، غرض جس طرح چھاتی وغیرہ کا چھپانا ضروری ہے اسی طرح مخفی زیور کا پتہ بھی نہیں چلے۔ آخری نصیحت ہے کہ اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کچھ نہ کچھ قصور تو مردوں سے بھی اپنی عورتوں سے بھی ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، وہ آخرت کی کامیابی میں تمہیں ہمگسار کریں گے۔ اس آیت میں 5 احکام دیے گئے ہیں۔ ہر وقت نظریں نیچے رکھنے کا حکم یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زنا وغیرہ حرام کاری سے انسان رک جائے گا۔ چلیے بہت بڑا ہے یہ تو خیر۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مکاتب کے پاس وہ مال ہو جسے وہ بدل کر کتابت میں ادا کرے گا تو وہ عورت اس سے ابھی سے پردہ کرے۔ اور یہاں پردے کا مسئلہ زیر بحث ہی نہیں بلکہ جن کے ساتھ ہر وقت رہنا سہنا ہے ان سے پردے میں تخفیف کا بیان ہے۔ بس غلام غیر محرم ہے کیونکہ آزادی کے بعد وہ اپنی مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے، مگر ہر وقت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے اس سے پردے میں تخفیف ہے، تھوڑی سی ہلکا بنے تو بہت بڑا